اللهم صل على محمد وعلى اس قرأت فاتحہ کا ثواب جملہ شہدائے ملت جعفریہ کو پہنچے، حاضرین و مخصوصاً اس مجلس کے بانین کے مرحومین کو پہنچے۔ روز جمعہ ہے، پروردگارہ ذکر و فاتحہ کا ثواب جملہ حقیقی منتظرین امام علیہ السلام کو وہ افراد جو اس راہ انتظار میں اس دنیا سے گزر گئے، اس کا ثواب انہیں ایصال فرما۔ پروردگارہ روز جمعہ لہلا شب شہادت ہے، آج مخدوم کونین کی ان جملہ ماؤں کے نام کہ جنہوں نے وہ عزادار تربیت کیے جو اس غریب زہرا کو گریہ کر سکے، ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بچوں کو اس فرش عزا سے اسی طرح پائیدار و وفادار رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ وارث قضا حجت دوران امام زمان جل فرج الشریف کی مبارکہ کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس حقیر عرصے کو معصوم کے حقیر ہدیے کو قبول فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ہماری نائندہ نسلوں کو حقیقی معنی میں سرباز امام بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو حقیقی معنی میں اپنی آغوش میں منتظرین حجت دورہ تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مل کے ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ روز جمعہ ہے، خاص طور پہ آج گفتگو کا آغاز دعائے فرج سے سب باہم کریں، اس امید سے کہ میرے وقت کا امام شامل بزم رہے تاکہ ہم پہ نظر کرم رہے امام کی، اور ہم بھی اس بابرکت نگاہ سے کچھ فیض حاصل کر سکیں، اور وجود امام کی اس برکت کے بدولت اس غم کو جیسا منایا جانا چاہیے ویسے بنا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود، والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا
مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما إمام زماننا وبقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین کرام، ظاہراً یہ ایام اسی محور سورہ کوثر کی مصیبت سے منسوب ہیں، اور آج خاص طور پہ جمعہ کا دن ہے۔ میں عام طور پہ سلسلہ گفتگو میں، چاہے وہ ایام اذاں ہو یا ماہ رمضان ہو، روز جمعہ کی گفتگو میں کم سے کم کوشش کرتا ہوں خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ اس صاحب روز، صاحب زمان، حجت دوران، امام زمان جل فرج شریف کا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور ظاہراً اتنا تو حق ہے اس امام کا کہ دیکھیں، جہاں گزشتہ مصائب پر گریہ کیا جائے، گزشتہ حجتوں کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کی معرفت میں اضافے کی جستجو کی جائے، ساتھ ہے میرے، میں بہت احتیاط سے الفاظ انتخاب کر رہا ہوں کیونکہ بہرحال کما حقہ معرفت تو نہ ان کی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ممکن ہے، تو یہ جو کچھ ہے جستجو ہے، کوشش ہے، صحیح ہے، سٹرگل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ کم سے کم روز جمعہ یہ آمادہ رہ جائے، ویسے بھی غروب کا وقت ہے۔ بیان کیا کہ ایک پہچان مومن کی یہ ہے کہ وقت غروب جمعہ اس کا دل مغموم، ملول ہوگا، سیڈ ہوگا۔ جمعے کے دن جو غروب کا وقت ہوگا، اس دن خود ایک مایوسی ہوگی جو مومن کے دل کو گھیر لے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ایک دن گزر گیا اور مجھے میرے مولا کے ظہور کی نوید نہ سنائی تھی۔ کس قدر سخت ہے آج صبح جمعہ دعائے نقبہ میں پڑھا جانے والا وہ جمعہ، کس قدر عظیم ہے۔ عزیز علیہ، سخت ہے میرے اوپر، شاق ہے میرے اوپر، انتہائی شاق ہے میرے اوپر کہ میں دنیا کو سن رہا ہوں اور آپ کی آواز نہیں سن رہا۔ عزیز علیہ، سخت ہے میرے اوپر کہ میں دنیا دیکھ رہا ہوں اور مولا آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ عین الحسن عین الحسین، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین؟
این الصالح بعد الصالح، کہاں ہے اصلاح کرنے والا جو ایک اصلاح کرنے والے کے بعد آیا؟ کہاں ہے حجت بعد حجت؟ کہاں ہے اس وقت کا واسطہ فیض؟ کہاں ہے جس کی وجہ سے میں آج بھی نعمتوں میں سرشار ہوں؟ کہاں ہے جس کی وجہ سے آج بھی میرے اوپر کوئی عذاب نہیں ٹوٹ رہا؟ مجھے بتائیے کون سا ایسا گناہ ہے؟ بڑی توجہ، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، بھرے پڑے ہیں عذاب۔ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب ہے، حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب ہے، حضرت عاد ہے، حضرت ثمود ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ان قوموں میں تھا اور اس قوم میں نہیں؟ مجھے تو نظر نہیں۔ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، کیا نہیں ہے؟ کون سی تہمتیں اس وقت نہیں لگائی جا رہی؟ کون سا شائع ہے، کون سا جھوٹ ہے، کون سا غلط کام ہے جس کو نہیں کیا جا رہا؟ لیکن عذاب نہیں ہے تو ماننا پڑے گا۔ وہ جو رحمت للعالمین نے کہا تھا نا، میں جب تک اس امت کے درمیان ہوں تم عذاب سے امان میں ہو، اور اگر پیغمبر اکرم نہیں تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جو محمد جیسا، بے شک کوئی ہے جو عالمین پر رحمت کی طرح آج بھی اپنا سایہ کیے ہوئے ہے، اور لوگوں کو عذاب سے بھی بچا رہا ہے اور فیض بھی پہنچا رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، آج لابلائے گفتگو میں، دوران گفتگو مسلسل میں کچھ حدیثیں امام سے نقل کروں گا۔ یہ بھی ہمارا المیہ ہے، ستم ظریفی ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے قول یاد۔ اب یہ درد دل آپ سے نہ کروں تو کہاں کروں، کس سے کروں؟ کہ بھئی فلاں کا قول ہے، فلاں کی کتاب ہے، فلاں کی حدیث ہے، فلاں مولانا نے نسخہ بتایا ہے، فلاں مولانا نے تعویذ دیا ہے، بابا نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ امام وقت کا کوئی وظیفہ یاد ہے مجھے جس کی وجہ سے میں سانس لے رہا ہوں؟ یقین کیجئے، سانس لے رہا ہوں جس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے رزق مجھ تک پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے۔ اور یہ جمعے کے روز کی عام دعا ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ۔ اللہ مولا انشاءاللہ آپ کے لیے جلد وہ تمام امکانات برپا کریں کہ یہاں پر اپنے مقام پہ آپ قضا بھی کریں، ولا بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، اور نماز جمعہ ہو تو اس وقت یہ دعا کریں تو مجھے یاد کیجئے گا۔ جب نماز جمعہ کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج وَيَرَاهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ وہ اسے دور دیکھتے ہیں، ہم تو اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ مولعت ظلم ارض قسطا وعدلا کما مولعت ظلم وجورا، وہی جو اس زمین کو عدل و انصاف سے، جسٹس سے فل کر دے گا، بالکل جس طرح ظلم سے بھر گئی۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ وَبِيُمْنِهِ، یہ جملہ آج سمجھ میں، خدا کی قسم میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ یہ ایام فاطمیہ کا ہدیہ لے جائیے آج۔ یمن کہتے ہیں ہاتھ کو، یمین۔ کسی سے پوچھنا ہو کہاں جانا مولا سب کو زیارات نصیب فرمائے انشاءاللہ، وہاں جب جائیں گے اللہ یمین، رائٹ سائڈ، رائٹ سنا یمین، یمن رائٹ سائڈ پہ واقع ہے، جزیرے کے اس لیے یمن کہا جاتا ہے۔ یمن یعنی ہاتھ، بڑی توجہ، ورا یعنی اس کے علاوہ یا اس کے پیچھے، صحیح من ورائے حجاب۔ جس وقت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کہاں سے وحی لے کے آتے ہو، کہا من ورائے حجاب، اور دیکھیں پیچھے سے آتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع کو۔ یمن یعنی ہاتھ، ہینڈ، ورا یعنی behind، beside، اس کے علاوہ جو کچھ۔ رزق الورا،
رزق یعنی سسٹینس، رزق یعنی نیسسریز انکلوڈنگ ایسیسریز. آج کل ہماری امت اس میں ہی پریشان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے میری نیسسریز کی لسٹ کون سی ہے، ایسیسریز کی لسٹ کون سی ہے. کون سی چیزیں جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، کون سی چیزیں جن کو میری ضرورت ہے. دیکھیں جمعے کے دن میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، اب جو بھی محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، جس کے ہاتھ سے جو کچھ اس کے علاوہ ہے رزق پا رہا ہے. Getting sustenance, whatever you count in sustenance, breathing, water, food, existence, health, wealth, education, guidance, کچھ بھی جو تم تصور کرو وہ رزق ہے. ہر وہ شے، یاد رکھیے گا ڈیفینیشن، ہر وہ شے جس پر تمہارے وجود کی بقا منحصر ہو یا کمال منحصر ہو. ہماری ایگزسٹنس جس پہ بیس کرے یا ہماری ایلیویشن، بہرحال ایلیویٹ ہونا ہے ورنہ فائدہ نہیں ہے، ایوولوشن نہیں ہے تو فائدہ. وہ ایوولوشن ہے جو حیوان سے انسان پر لا رہا ہے، ایک یہ ایوولوشن ہے جو زمین سے آسمان پر لے جا رہا ہے. محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. So everything which can be based for existence or evolution, counted as a risk. سب معاف کیجیے، میں عادی نہیں ہوں زبان اس طرح، لیکن بہرحال ان بچوں کو کچھ دینا چاہ رہا ہوں آج کے دن کہ لے کے جائیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا کہا جائے اور کیا سنا، میں کہا یہ کچھ لے جائیں جو آ جائے. اگر ان تک یہ انتظار نہ پہنچا تو گویا میں نے انتظار نہیں کیا تھا. یقین کیجیے گا اگر ان تک عزاداری نہ پہنچی تو گویا ہم نے عزاداری نہیں کی. ماشاءاللہ کوئی ٹک لائن تھی جو لسٹ تھی جو ہم ٹک کر رہے تھے، اور آپ کو لگتا ہے آج حالات مشکل ہیں، یقین کیجئے آپ کے والدین کے حالات اس سے سخت تھے. اس سے پہلے اس سے مشکل تھی، اس سے پہلے اس کی مشکل. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اگر مشکل آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ اب ترقی کا امکان پیدا ہے. اور اگر تمہیں مشکلیں آنا بند ہو جائیں تو تم بالکل اسی اسٹوڈنٹ کی طرح ہو جس سے استاد کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا، شرمندہ ہوگا جواب تو آتا نہیں ہے. پتا تو ہے نہیں اسے، شروع میں پوچھتا ہے کہ وہ بیدار ہو جائے، بار بار پوچھتا ہے. تم وہ لاسٹ بینچز آپ کو نہیں کہہ رہا، میں درود پڑھیے خدا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کے آگے آ جائیں. درود پڑھیں خدا محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کیونکہ یہ بتایا کہ کبھی پوچھا جاتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ شرمندہ ہوگا. اور اگر پوچھا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، اس کا مطلب اب بھی ترقی کی گنجائش ہے، کمال کی رمق باقی ہے، اب بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے. ماشاءاللہ اب بھی کچھ ایسا ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو آگے بڑھ دیا جائے. کاشیتنا اقرأوا ورقوا، ہمارے شیعہ پڑھتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. ورق کو ورق اسی لیے کہتے ہیں کہ جب پلٹتے ہیں تو آگے بڑھ جاتا ہے. اب مرضی ہے کچھ لوگ صرف پچھلے ورق ہی پلٹتے رہ جائیں
और डायनासोर जिनका हड्डियों का भी यकीन ना हो उसके ऊपर तहकीकों में उलझा कर मेरे बच्चों को किस्सा पारीना में सिर्फ इस्तेमाल करा दिया जाए इनके जहन को, या कुरान की इन आयतों को देखा जाए जिसमें कहा जा रहा है हल अता अलल इंसाने हिनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या तुमने नहीं देखा कभी तुम पर ऐसा भी वक्त आया था जब तुम काबिले जिक्र ना थे, नोटिसेबल ना थे, और बात मुझसे हो रही है। क्या तुम्हें याद है इसका मतलब? ये मेरी रेंज बताई जा रही है। अल्लाहु अकबर, ये मेरी रेंज स्ट्रेंथ बताई जा रही है। मैं आसान कर दूं बच्चों के लिए, बेटा जो गाड़ी मिसम गाड़ी अभी सीख रहे हो चलाना, मैक्सिमम रेंज कहाँ तक है देखिए मीटर में 180 है। कभी बाबा ने चलाई नहीं होगी 180, राइट? 180 माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप? जो मैक्सिमम रेंज है वहां तक जाया नहीं जाता, लेकिन वो रेंज बताई थी। ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है। सूरह दहर, सूरह इंसान, अल्लाहु अकबर, हमारे नाम पे तो कुरान में सूरह रखा है, वहां हमारी रेंज बताई जा रही है। हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद्दहर, क्या इंसान पे कोई ऐसा वक्त दहर में आया था लम यकुन शैअन मज़कूरा, जब वो काबिल जिक्र चीज ही ना था। और फिर उस सूरह दहर की इन आयतों के बाद जब गुफ्तगू शुरू होती है तो फिर सैयदा के घर के सुफरे पे आके बात खत्म हो गई है। मोहम्मद बुलंदतर सलावत, बात शुरू की है मेरी रेंज से, मेरी कैपेसिटी से, मेरी सलाहियत से, और फिर बात हो रही है कि एक दिन सुपरा खोल के बैठते हैं तो यतीम आ जाता है, एक दिन बैठते हैं तो मिस्कीन आ जाता है, एक दिन बैठते हैं तो फकीर आ जाता है, और ये सब उठाकर दे देते हैं हुम यशाउम मा यशाउ इल्ला यशाअल्लाह। अरे ये वो लोग हैं जो कुछ चाहते ही नहीं है मगर ये कि खुदा चाहे। नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजाक। अब ये तो हम पे मुनहसर है कि हमें किसका हाथ पकड़ना है कमाल पे जाने के लिए। एक लैडर लगी है, उस लैडर पे एक फर्स्ट स्टेप पे है, एक लास्ट स्टेप पे। जिसका हाथ पकड़ा जाएगा वो वहां तक ले जा सकेगा। बड़ी तवज्जो, बड़ी मेहनत से ये मिसालें तैयार की है मैं बच्चों के लिए। लैडर पे फर्स्ट सेकंड स्टेप वाले का हैंड पकड़ोगे वहीं फर्स्ट सेकंड तक जाओगे, आगे थोड़ी जा पाओगे। और अगर हाँ उसका हाथ पकड़ लिया जहां जाके काबा कौसैन और अदना की मंजिल आ जाए, जहां जाके सैयदुल मलाइका जिब्राइल कहेंगे अब इससे आगे मैं तो नहीं बढ़ सकता हुजूर, और हुजूर कहें हम भी जाएंगे, और अगर हमारे कदमों से नालैन लगी हो तो वो भी जाएंगे। अब फिर आपकी मर्जी है कि आप सीरत रसूल से पूरी सीरत पढ़ने के बाद उस नालैन को उठाकर पेशानी पे रखें, या जिसको पैगंबर अपने कांधे पे बिठाया करते थे उसका खून जिस जगह बहा उस मट्टी को उठाकर अपनी पेशानी पे रखें। आप कैसा कमाल चाहते हैं, कितना कमाल चाहते हैं? जो 40 साल की उम्र में आके मुसलमान होगा वो ना बचपन की हिदायत दे पाएगा ना जवान को हिदायत दे पाएगा, समझ रहे हैं आप? वो क्या हिदायत देगा? हाँ, अगर वो हिदायत देने आ जाए जो वक्त विलादत कह रहा हो कि गुज़िश्ता किताबें सुनाऊं जो नाजिल हो चुकी है, या वो सुनाऊं जो अभी नाजिल ही नहीं। गैब से मुत्तसिल होंगे तो गैब पे पहुंचेंगे ना, कनेक्शन तो जरूरी है, लिंक होना तो जब मैं यहाँ आया और मुझे कुछ रीड करना था, बहरहाल मुझे सबक पढ़ना पड़ता है, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ ना, जाकिर हूँ कि जो मर्जी बोलता चला जाऊँ, सही मीडिया बेस पे थोड़ी चल रहे हैं।
کہ جو مرضی آگے بول کے گزر جائے. نہیں، بہرحال اکاؤنٹیبلٹی ہے. امام کو دعوت دی ہے تو یہ یقین ہے امام موجود ہے اور ان کے سامنے پڑھ رہا ہے. بڑی بات ہے جو بے شکی ہے. امام کو حاضر سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرا امام غیب ہے. صرف اگر یہ سوچ لیا جائے کہ امام حاضر موجود یعنی موجود، زندگی کا رنگ بدل جائے. بہتر کیجیے. انداز ادا، انداز بلا سب تبدیل ہو جائے. تصور کیجیے. تصور شرط ہے. تصور کیجیے وارث اعلیٰ بیٹھا اور پوچھا وصول کر رہا. اصل روز جمعہ ہے. مولا ایک دن اور گزر گیا جمعے کا اور ابھی تک یا لسارات الحسین کی صدا نہ سنائی تھی مجھے. مولا ہم بڑے دل سے کہہ رہے ہیں یا لیتنا کنت معکم فافوز معکم. مولا ہم بھی تو آپ کے ہی ہاتھ سے رزق لے رہے ہیں. بے یمن ہی رزق والا. یہاں سے بات شروع کی تھی. اور سب رزق یعنی رزق ہر وہ چیز جو میرے وجود ظاہری کو ترقی دے یا وجود باطنی کو ترقی. رزق یعنی ہر وہ چیز جو میری کامیابی کی ضمانت لے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو. یہ تو دعویٰ ہے. اب دلیل سنیے گا. اللہ اکبر. کیا دعا پڑھ رہے ہیں میرے عزیز زیارت حسین میں؟ اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا، خدا مجھے رزق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین. یعنی زیارت حسین رزق ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے مل رہا ہے. ایک سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں. زیارت کا مطلب اس مقتل گاہ اور زری کے پاس ہو کر آنا نہیں، صرف وہاں سے گزر کے آ جانا نہیں ہے. چلا میرے حسین نے اتنی آسان کر دی ہے نا تعالیٰ کہ تم جہاں جس جگہ ہو. عام طور پہ کہا جاتا ہے نماز پڑھنی ہے قبلہ لے، قبلہ جو ہو، کمپاس ہو آپ کے پاس، ڈائریکشن پتا ہو. کہ نہیں، کھلے آسمان کے نیچے آؤ. آسمان تو ہے جہاں تم ہو. آسمان کے نیچے آؤ اور جس طرح اگر قبلہ پتا ہے روح قبلہ ہو جا، اور نہیں پتا تو آسمان کی جانب رخ کر کے کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. این طالب بدم مقتول بکربلا. آج صبح یہ جملہ کہیں تو گونج رہا ہوگا اس آکلینڈ کی سرزمین پہ بھی. کوئی تو میرے امام کا ایسا چاہنے والا ہوگا کہ اس زمین پہ ہی بول رہا ہو. آج کہاں ہے؟ اب تصور کیجیے اگر یہ جملے کہا کہ جمعے کے دن پڑھو اور یہاں آکلینڈ میں ایک اس علاقے میں ایک اس علاقے میں ایک اس علاقے. دیکھیں مومنین کے گھروں کی دوری جو ہے میں اس کا کتنا پازیٹیو نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں. ہر ایک اپنے گھر سے بیٹھ کے جو ہے آج کل تو بہت آسان ہو گیا نا یہ دیکھنا، اور پھر کہنا شروع کرے این طالب بدم مقتول بکربلا. تو اس کو جس طرح اس میپ میں بلنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ ایپس میں، آپ کے فرینڈ، آپ سے کنیکٹڈ لوگ کون کون کہاں ہے میپ پہ آ جاتا ہے. آپ میپ کھولیں کہ یہاں میرا فرینڈ ہے، یہاں میرا فرینڈ ہے. بس سوچو کیا کمال کہ یہاں آکلینڈ کی سرزمین پہ بھی امام جب صبح جمعہ نظر کر رہے ہو، ایک جگہ ایسی ہو، ایک ایسا آئیکن پاپ اپ ہو جو میری وجہ سے، اور میں یہاں کہہ رہا ہوں این طالب بدم مقتول بکربلا.
کیا فخر کا مقام ہوگا نا، کیا کمال کا مقام جب ایسے کہا جا رہا ہو ایک وہاں سڈنی میں بیٹھا ہے، وہاں دنیا کے آخری کو وہاں مولا اب ایسا نہ ہوگا کہ امام اپنے اطراف والوں کو دکھا رہے ہوں، وہ دیکھو ایک میرا چاہنے والا وہاں، ایک وہاں سے بھی مجھے پکارا، ایک وہاں بھی ہے جو ہم سے آس لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ ایام فاطمیہ ہے، وارث اعزا کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ جب کسی کنڈولینس کی محفل مجلس میں جاتے ہیں، کسی مجلس ترحیم میں جب جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں حافظ صاحب کہ کہاں ہیں مرحوم کے بچے، کہاں ہیں، کون ہے ان کے گھر والوں میں جس کے بعد میں گلے لگایا جائے، جسے بعد میں پوسا دیا جائے، کنڈولینس دی جائے۔ بڑا افسوس ہوا، ہماری طرف سے تسلیت کروں گی اس اعلیٰ خانے میں آتے وقت ایک مرتبہ اگر دل سے ہو گئی یہ سوچ لے مولا آج بتا دیجیے گا، اشارہ کر دیجیے گا آپ کہاں ہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں اعلان نہیں کروں گا، میں تشہیر نہیں کروں گا، کوئی ریویل نہیں ہوگا، کوئی کلپ نہیں بناؤں گا، کوئی بات نہیں کسی سے، صرف آپ مجھے بتا دیجیے گا کہاں ہے، میں وہیں آ کے بیٹھ جاؤں گا، پھر جب کریا کروں تو مجھے دیکھیے گا، بتائیے گا کہ کیا میں ایسے ہی رو رہا ہوں جیسا حق ہے مصیبت زہرا پہ رونے کا، کیا میں ایسے ہی آپ کو پکار رہا ہوں جیسے پکارا جانا چاہیے، کیا میں ایسے ہی جستجو کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں معرفت حاصل کرنے کی جیسے کی جانی چاہیے۔ اللہ اکبر، پرانی تاریخیں، تمام ائمہ کی تاریخیں، تمام ائمہ کے وظیفے، میرے وقت کا امام منتظر ہے، امام کی ایک حدیث محفوظ کرنے اپنے دلوں میں امام کہتے ہیں کہ اگر ہماری دعا نہ ہو تمہارے لیے، اگر ہماری دعائیں نہ ہو تمہارے لیے تو تمہارے دشمن تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر پھاڑ کھائیں، مختلف تعبیروں سے یہ نہیں، تمہارے دشمن تمہیں منتشر کر، ابھی جملے ہی روز کل ورا کا مطلب یہ ہے میری حفاظت بھی تو رزق کا حصہ ہے، اور پھر کمال یہ ہے ان اہل بیت نے ہمیں جہاں حیات ابدی کی بات بتائی تو اس دنیا کا بھی رزق بتایا، اس آخرت کا بھی رزق بتایا۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا یوم الورود، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، میرے آخری دن تک اس دنیا میں زیارت حسین کی تمنا کر رہا تھا، محشر میں بھی جب اٹھوں تو یہ تمنا کر رہا ہوں پروردگارا مجھے رزق عطا فرما کہ میں اس ورود کے دن بھی حسین کی شفاعت کے ساتھ والد ہوں۔ وَثَبِّتْ لِي قَدَمَا صِدْقًا عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، اور ہم عبادت کی معراج ہے سجدہ، حالت سجدہ پہ یہ پڑھو، پتہ چلے پروردگارا تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، حسین کے ساتھ کھڑا رہ کر، حسین کے ساتھ کھڑا رہنا آسان تھوڑی ہے، سب چھوڑنا پڑتا ہے، اس وقت والوں نے وہ چھوڑا جو اس وقت ان کے لیے ویلیو تھی، آج آپ کو وہ چھوڑوایا جائے گا جو اس وقت ویلیو، تو پریشانیوں سے گھبرایا نہ کریں، امتحانات سے آلام سے گھبرایا نہ کریں، اور یہ جو ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں، یہ جو ہارڈ شپ آتی ہے، یہ جو کلیمٹیز ہیں، یہ امتحان نہ کہا کریں، صحیح امتحان نہیں،
جیسے کبھی کبھی بچوں کے اسکول میں سرپرائز ٹیسٹ ہے، آج سرپرائز کوئز ہے، یہ وہ والی چیزیں ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم کبھی امتحان میں پڑیں۔ امتحان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ امتحان وہ ہوتا ہے کہ جب پہلو میں ذوالفقار رکھی ہو اور زہرا جیسی بیوی آ کے کہے ابو الحسن آپ نہ آئیے گا، میں مسجد جا رہا ہوں۔ امتحان یہ ہے۔ بس میں ایسے ہی مسائل پڑھوں گا، امتحان یہ ہے۔ بڑی زحمت کیا تمام احباب نے، یقیناً انتظامیہ جب بات کر رہی تھی، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مجلس ہوگی اور آپ آئیں گے، دعوت نامے میسج دیا، میسج بھیجنے سے جاتا۔ پھر بھائی آپ نے لوگوں کو بلایا۔ جب اس طرح سے انتظام مجلس کریں، ایک میسج، ایک پیغام اس واری سے آزاد ہونا۔ مجلس تو اس کے لیے ہو رہی ہے نا، مولا آئیے گا غریب کھانے پہ، میں نے مجلس رکھی۔ ہمارے یہاں کچھ رسمیں ختم ہو گئی۔ کل مجھے محترم بزرگ خاتون ملی، بڑی دعائیں دے کے گئی، قدیم ہمارے مراسم خاندانی وہ یاد کر رہی تھی، ہمارے دادا کو یاد کر رہی تھی، عزاداری کو یاد کر رہی تھی۔ مولا جلہ عزادار مغفرت فرمائے۔ پرانے وقتوں میں کام کیا جاتا تھا، گھر پہ نیاز بنائی جاتی تھی اور کچھ لوگ صرف مصلی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ امروز دعوت امام ہے، آج میرے امام کی دعوت ہے، اور پھر بعد میں لکھ کے لگایا جانے لگا شاید کہ آج ہمارے گھر ہمارے امام کی دعوت ہے، ہاتھ سے لکھ کے دروازے پہ لگا دیا جاتا۔ یقین کیجیے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کا امپیکٹ کیا ہو۔ آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ نیازیں ہوتی ہوں گی، آئندہ اب جب نیاز ہو تو ہاتھ سے لکھوا کر پرنٹ نہیں کریے گا، احساسات نظر آئے اس شیکی رائٹنگ کے اندر۔ لکھیے گا ہاتھ سے، بچوں سے لکھوائیے گا۔ We invited our imam to our house today. اور وہ انٹرنس پہ ایسی جگہ لگائیے گا جہاں سے آنے والوں کو دکھے۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یہ میں آپ پہ ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں آف لائن والوں پہ، اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ پھر جو آپ جتنی دفعہ وہاں سے گزریں گے نا، آپ اپنی کیفیت دیکھیے گا۔ پھر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ گھر کا پردہ کیسا لگ رہا ہے یا فرش کیسا لگ رہا ہے، اور پھر آنے والا آ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ کھانے میں نمک زیادہ تھا یا بوٹی نہیں تھی۔ پھر وہ اس فیل کو لے کے جائے گا۔ لیکن اپنی زندگی میں اپنے امام کو شامل کر لیں، یقین کیجیے شامل کر لیں۔ یہی تو طریقہ ہے۔ ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں، نیازیں کیوں کرتے ہیں، نوئے گھر پہ کیوں چلاتے ہیں، گھر پہ کہیں کونے میں قضا خانہ کیوں بنا دیتے ہیں، ایک جگہ مصلی کیوں بچا چھوڑ دیتے ہیں جہاں اتنی چیزیں، کوئی ایک چیز تو ایسی ہو جو میرے وقت کے امام سے متصل ہو۔ میں روز اٹھوں اسے دیکھوں کہ ہائے میرا مولا آج بھی نہیں آیا۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کعب خالی، ایک ایمپٹی فریم، ایک بڑی خوبصورت داستان ہے۔ ایک بچے تھے، ایک جوان تھے۔ یہ جوان ہمارے امام کے زمانہ کے بہت قریب ہے، امام سے بہت قریب ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جوان، یہ جو یوتھ ہے ہمارا،
میں 2 مرتبہ کے لیے twice a day I remember you. In the morning when I pray for your success, and in the end of day when I ask sometime apologies on behalf of you. جب کوئی غلط کام کر دے اسکول سے پیرنٹس کو کال آ جاتی ہے تو بابا کیا کرتے ہیں، ماما کیا کرتے ہیں، embarrass ہوتے ہیں، سوری کرتے ہیں. صحیح. امام کہتے ہیں میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہوں. More merciful than your parents, more kind than your parents, more supportive than your friends, than your buddy. ایسا رابطہ رکھے بچوں کو اس طرح. بیٹا کہیں کوئی پرابلم ہو جائے السلام علیکم یا امام زمان، ورد میں بنا دے، شامل کر دے، یا صاحب الزمان ادرک. ایک ذکر ہے کچھ جس طرح ایک جوان نے ایک خالی فریم ڈیسک پہ بچے اپنی پکچر لگائی ہوئی ہوتی ہے میموری ٹائمز کی، ایک ایمپٹی فریم لگایا ہوا تھا. What is this for? Where's the picture? یہاں پہ میں امام آئیں گے تو ان کے ساتھ تصویر لگاؤں. معراج ہے یہ عقیدے کی یقین کا، کمال ہے یہ انتظار کا کہ کوئی ایسے انتظار کرے. خدا کی قسم کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جب میرا امام خود آ کر اس جوان کو خود نہ دیکھا کرے کہ تم میرا ایسے انتظار کر رہا. دونوں لقب ہیں امام کے، منتظر، منتظر. منتظر جس کا انتظار ہو رہا، منتظر جو خود انتظار کر رہا. He's waiting for us to get prepared. And we are waiting for him as well, inshallah. مدینے میں جن گھروں میں بیٹیاں ہیں مولا انہیں آباد رکھے بے تصدق زہرا، جو خواہش مند ہیں خدا بحق کے زہرا انہیں بیٹی عطا فرمائے. دنیا کا عظیم ترین باپ، احسن الخلق کا مصدر، دنیا جسے رحمت للعالمین. اور بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، گھر کے لیے رحمت ہے. رائٹ. اب آپ سوچیں رحمت للعالمین کے گھر کی جو رحمت ہے اسے زہرا، اسے فاطمہ کے. اللہ اکبر. پاک بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے. پیغمبر اپنی بیٹی کو آئندہ کے مصائب کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. گفتگو 2 روایات آج بیان کروں گا، بہرحال وقت ہے. ایک کامل الزیارات سے ولادت امام حسین کے وقت کی روایت، جس وقت حسین کو آغوش ملے کہ سید المرسلین نے گریہ شروع کی. بیٹی تھی، دل بھر آیا کہ بابا کیا ہوا، میرا بیٹا پسند نہیں آیا. آپ کی آنکھوں پہ آنسو آ رہے ہیں، میرے بیٹے کو کہا نہیں زہرا کیسے بتایا جائے، کتنا سخت ہے کہ یہ بتایا جائے. نہیں بیٹی یہ آنسو اس لیے ہے کہ جب اس پشتے گردن پہ شور خنجر چلائے گا، جب اس سر کو نیزے پہ اٹھایا جائے گا، ارے اس حسین پہ کوئی رونے والا نہ ہوگا، اور جو روئے گا اس
اس کو درے لگائیں گے. کتنی مشکل سے بتایا ہوگا پیغمبر نے بیٹی. اور جب بتا دیا اور دیکھا زہرا کی سسکیاں، بابا جان جب اس وقت میں ایسا ظلم ہوگا کیا آپ نہ ہوں گے؟ کہ نہیں بیٹی ہم نہ ہوں گے. کابل حسن ہوں گے، کابل حسن بھی نہ ہوں گے. کہ حسن ہوگا جو بھائی کی دل جوئی کرے گا، نہیں حسن بھی نہ ہوگا. بابا کیا میں ہوں گی جو بیٹے پہ گریا؟ کہ نہیں زہرا تم بھی نہ ہوگی. بس یہ سننا تھا ایک چیخ. اللہ کہ زہرا پریشان نہ ہو. اور پھر اس قوم کا تذکرہ، زہرا پریشان نہ ہونا. رب اعلیٰ نے وعدہ کیا، رب اعلیٰ نے یقین دلایا ہے، رب اعلیٰ نے الہام کیا. ایک قوم، ایک گروہ ایسا ہوگا جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین پہ جوان بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کی خواتین حسین کی خواتین پہ روئیں گی. لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ اچھا ہوا آپ نے زیادہ تفصیل نہ بتائی، ورنہ زہرا وہیں پر گئی ہوتی جب بتایا جاتا کہ ہاں علی اکبر کے جوان سینے میں بچی اترے گی، عباس کے بازو قلم ہو، علی اصغر کا گلا چھینے گا، اور پھر جب بچی ہوگی باری ہوگی تو ایک کم سن سکینہ. اللہ اکبر. جب زہرا نے گریہ شروع کیا، باپ سے کہاں دیکھے جاتے ہیں بیٹیوں کی آنکھوں پہ آنسو. ایک مرتبہ سینے سے لگایا اور کہا زہرا لیکن ہاں حسین کی ہی نسل سے ایک آخری قائم ہوگا. اللہ اکبر. قائمنا من ولد الحسین، ایک قائم ہوگا جو آئے گا اور خون حسین کا بدلہ لے گا. میں کہوں گا یا زہرا آج یہاں ہم فاطمیہ میں بیٹھے ہیں آپ کے اس غم کو یاد کر دیں جس کے لیے آپ پھر پریشان ہوئی. اور ایک مرتبہ جب بابا سو رہے تھے، زہرا سراج میں بیٹھی گریہ شروع کر دیا، اور ایک مرتبہ رسول خدا کی آنکھ کھلی. کہ بیٹی زہرا رو کیوں رہی ہو؟ کہ بابا آپ نے اس دن بتائے تھے نا وہ مصائب جو آپ کے بعد آئے گی، وہ مصائب جو آپ کے بعد آئیں گے، بس انہیں ہی سوچ کے گریہ کر رہی ہوں. میں کہوں گا بیوی ابھی تو مصائب سوچ رہی ہے، وہ وقت کیسا ہوگا جب دربار جائیں گی تو راوی لکھے گا زہرا ایسے چل رہی تھی جیسے خاتم الانبیاء چلا کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھ رہی تھی، وقار و اطمینان کے ساتھ جا رہی تھی. زہرا کو بھروسہ تھا میں محمد کی بیٹی ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں، میرے ہی لیے کوثر نازل ہوئی ہے، میں مرکز تطہیر ہوں، میں فاتح مباہدہ ہوں. یہ کیسے ہوگا؟ میں جا کے کہوں گی امت میرے ساتھ آ جائے گی. لیکن جب واپسی ہوئی ہے نا تو دیوار کے سہارے جیسے ضعیف چلتے ہیں، بیوی کا ایک ایک بال سفید. اللہ اکبر. ایک ایک بال سفید ہو گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حسنین کو ساتھ لیا. بس ہمت نہیں کیسے مصائب میں زہرا پڑے جائے. یا آخری روایت سن لیجیے. حسنین کو ساتھ لیا اور نانا کے پاس کہا بیٹا نانا کی زیارت کو چلے. سیاہ چادر زہرا نے اوڑھی، اپنے بالوں کو کھولا، حسنین کو اطراف میں لیا. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ باپ کی قبر پہ رکھے اور پھر یہ مرثیہ شروع کیا. بابا آپ نے سچ کہا تھا، سبت علیہ مصائب لا سبت علی الایام سرنا لیالیہ. ہم پہ وہ مصیبتیں آ گئی،
اگر دنوں پہ آئے تو رات کی طرح سیاہ ہو جائے. زہرا قمر سیاہ جاری ہے, خبر رسول لرزے میں ہے, حسنین گریہ کنا ہے, ابو الحسن سے وعدہ کیا ہے, ابو الحسن گھر سے نہ نکلنا. ہائے زہرا یہ مصائب جب پیغمبر سے ذکر کر رہی تھی, پھر پیغمبر نے دل جوئی کی, کر زہرا پریشان نہ ہونا, تمہاری ہی نسل میں آخری قائم ہوگا, مہدی ہوگا جو ہر ظلم کا بدلہ لے گا. اللہ اکبر, اللہ کیا بدلہ ہوگا اس ظلم کا, جو جوانی چند دقیقوں میں بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے. کرو فرجا ہو حشمت سے جاتی زہرا, جب پڑھتے تو دیوار کے سہارے. مجھے بتاؤ, جب بچوں نے پوچھا ہوگا اماں کہاں گئی تھی, یہ ایسا کیا ہو گیا, کیسے بیان کرے؟ زینب تیری ماں حاکم کے دربار سے ہو کر آ رہی ہے. ارے یہی وجہ ہے شام کے دربار میں جس وقت داخل ہو رہے تھے, ایک مرتبہ زینب کبریٰ بیٹھی, عابد بیمار آگے بڑھے, پھپھی اماں ابھی تو چلیے, وقت ہے آگے بڑھنے کا. کہا بیٹا سجاد چل رہی ہوں, مجھے یاد آ گیا میری ماں زہرا مجھے بیان نہ کرتی تھی, آج احساس ہو رہا ہے. ایک مرتبہ آواز دی, یا علی ادرکنی, مدد فرمائیے گا, آج میں دربار جا رہی ہوں. بس فرق یہ ہے میرے سر پہ چادر نہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, اور میرے عزیزوں کے سر سامنے رکھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم لعن من آذى فاطمہ وآلہا من الاولین والآخرین, واللہم عجل لولیک الفرج, نراہ قریبا ویراہ قریبا بحق زہرا وبرحمتک یا ارحم الراحمین. یا حسین.